السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ٹو میک اٹ فاسٹر کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اڈاپٹ کریں۔ لرننگ اسٹریٹجیز میں سب سے پہلے جس کے بارے میں بات کروں گا وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نمبر 1، لرنرز آر میڈ، دے آر ناٹ بورن۔ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایک محنت کا کام ہے، سوچ کا کام ہے، پلاننگ کا کام ہے اور ایک فوکس ٹارگیٹڈ اپروچ کا آؤٹ کم ہے۔ لرننگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ یو آر بورن وتھ سم تھنگ اینڈ یو آر آلریڈی اکوپڈ وتھ سرٹن نالج۔ آپ کی اسکل گفٹڈ ہو سکتی ہے، آپ کی ایبلٹی گفٹڈ ہو سکتی ہے، آپ کی لرننگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کا آئی کیو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جب لرننگ پروسیس کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو لرننگ کرنی پڑے گی، آبجیکٹیولی کرنی پڑے گی، سو دیٹ یو کوڈ بی ایبل ٹو بیکم اے بیٹر لرنر۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ لرننگ پروسیس از لائک اے پروجیکٹ مینجمنٹ۔ You have to organize your learning goals کیونکہ ultimately learning will boil down to achievable goals، periodic goals، کہ آپ کے learning goals کیا ہیں۔ آپ نے ابھی کوئی ایک سبجیکٹ سیکھنا ہے، ایک ٹاپک کو سیکھنا ہے، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے گولز میں بریک ڈاؤن کریں گے، ان کو پلان کریں گے، ان کا ٹائم سیٹ کریں گے، اور یہ جو پلاننگ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کی لرننگ فوکسڈ ہو، آپ کی لرننگ اسٹرکچرڈ ہو اینڈ اٹ از سسٹینیبل۔ ایک اور لرننگ اپروچ یا ٹیکنیک ہے تھنک اباؤٹ تھنکنگ۔ ان ٹیکنیکل ٹرمز اٹ از کالڈ میٹا کاگنیشن۔ دیر از اے پروسیس آف تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ۔ اٹ مینس دیٹ ہاؤ ڈو یو نو وٹ یو نو۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ کیسے آیا، آپ نے اس کے بارے میں کیسے جانا۔ یہ ایک اسپیشلائزڈ اپروچ ہے جو پرٹیکولرلی ایکسپرٹس استعمال کرتے ہیں فار لاجک اینڈ ریزن، کہ آپ کو کسی ایک چیز کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کو اگر آپ اپنے دوستوں کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو تو کیسے ایکسپلین کریں گے۔ تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ دیٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دی پروسیس آف تھنکنگ۔ یو آر ٹرائنگ ٹو نو وٹ یو نو، کہ وہ سب کچھ آپ نے کیسے سیکھا۔ تو میٹا کاگنیشن از آلسو اے ویری گڈ اپروچ۔ دس از مور گوئنگ ود دا لاجک ود دا ریزن۔ میرا خیال میں کہ ہم اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں وین یو آر گوئنگ تھرو اے پروسیس آف لرننگ، اینڈ پرٹیکولرلی جو کلاس روم میں آپ کی سیٹنگ ہے وہاں پر بھی اس اپروچ کو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں، سو دیٹ اٹ کوڈ بی مور لاجیکل، اٹ کوڈ بی مور ریزننگ، اور اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا کانسیپٹ ملے، ایک اچھا پلیٹ فارم ملے تاکہ وہ اس پہ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ اچھا، ایک اور چیز جس کو لرننگ میں بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا، کہ یو ہیو ٹو ریفلیکٹ واٹ یو ہیو لرنڈ، ریفلیکشن آن یور لرننگ۔ آپ نے جو سیکھا، فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک پرابلم آیا، چاہے وہ کوئی ایکیڈیمک پرابلم ہے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، کوئی سوشل ہے، پرسنل ہے، تو آپ اس پرابلم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ اس سے ڈسکس کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ واک کے لیے نکل جاتے ہیں کہ چلیں لیٹ می گو فار دا واک۔ آپ کسی جگہ پہ بالکل ایک خاموش جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، کوئی میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں، آپ کسی طریقے سے اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، بٹ یو آر گیٹنگ اوے فرام دا پرابلم۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سلوشن مل جاتا ہے، کیونکہ جب آپ پرابلم میں پھنسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس کا سلوشن نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اپنے دماغ کو فری کر کے، آزاد کر کے ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے بارے میں بہتر سلوشن سوچ سکتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں۔ مے بی اس پروسیس میں آپ
اپنے جو بہت کلوز ریلیشنز ہیں، آپ کی لائف پارٹنر ہیں یا بچے ہیں یا کوئی دوست ہے، اس سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ریفلیکشن از امپورٹنٹ ان دا لرننگ پروسیس، اٹ ول ہیلپ یو لرن فاسٹر اینڈ دیٹ لرننگ ول ریمین اینڈ ول اسٹے ود یو فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ ایک اور جو آئیڈیا لرننگ پروسیس میں ہیلپ کرتا ہے وہ اس کو کوگنیٹیو کوائٹ بھی کہتے ہیں، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو ایز پہ چھوڑ دیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ اس پروسیس میں آپ نیپ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ بالکل ریلیکس ہو اور اس پہ کوئی برڈن نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو۔ تو اس پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں دماغ کو، سوچنا بند کر دیں، ریلیکس ہو جائیں۔ اس سے بھی جو آپ کے لرننگ پروسیس ہے، جو آپ کی انرجی ہے، وہ بڑھتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک ٹاپک پہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں، بات چیت کر رہا ہوتا ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، تو پھر مجھے تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے، چیزوں سے ہٹ جانا چاہیے، ریلیکس ہو جانا چاہیے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ میرا دماغ اچھی طریقے سے سوچنے کے قابل ہو جائے گا، اچھی طریقے سے کام کرے گا، اور اٹ ول گیو اے بیٹر سولوشن، اٹ ول گیو اے بیٹر لرننگ اپرچونٹی ٹو می۔ میری لرننگ کے پروسیس کو وہ آسان کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو آر کنسیڈرڈ ایز اے اسمارٹیسٹ پرسن ان دا روم، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، یو تھنک اباؤٹ دی پروسیس آف تھنکنگ۔ آپ اس بارے میں سوچیں کہ آپ نے کیسے سیکھا۔ آپ اپنے گولز، لرننگ گولز جو ہیں ان کو آرگنائز کریں۔ آپ ریفلیکٹ بیک کریں اپنی لرننگ پہ، اپنے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے ایز پہ رکھیں، اس کو تھوڑا آرام دیں۔ یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں، یہ آپ کو بہتر لرنر بنائیں گی۔ یو ول بی دی کوئکسٹ اینڈ دا اسمارٹیسٹ لرنر ان دا روم۔ تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے اس سے بینیفٹ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔